الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وأكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، آج یہ مبارک وقت ہے کہ آپ لوگ سورہ بقرہ کے حفظ کی تکمیل کر چکے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے آپس کے رابطے اور تعلق سے آپ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ اور قرآن مجید کا ایک بڑا مقام آپ اس کو یاد کر چکے ہیں. اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور یہ سمجھ لیں قرآن کا ایک معجزہ بھی ہے کہ سب کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہے، سارے بڑی عمر کے لوگ ہیں، اور اس عمر کے اندر حفظ عام طور پر ناممکن اور محال سمجھا جاتا ہے. آپ کو چیزوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں، لیکن آپ قرآن مجید کی صورت کو یاد رکھیں، آیات کو، ربط بین الآیات کو یاد رکھیں، پوری کی پوری سورہ آپ کو یاد ہو. اس سے بڑا کمال اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ اور ایک بہت بڑا حصہ ذہن نشین ہو، دل میں بیٹھا ہو. حافظ قرآن کی سب سے پہلی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے کہ کائنات کے پہلے حافظ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اگر کوئی اور چیز نہ بھی ہو تو یہ نسبت ہی بہت بڑی ہے، اور سب سے بڑی یہی نسبت ہے. حافظ قرآن کے لیے جو بشارتیں ہیں کہ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ حافظ قرآن مرد ہی ہو تو وہ لے کر جائے گا. اگر عورت بچی حافظ قرآن ہے تو وہ بھی لے کر جائے گی. اور ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ مشہور ہے کہ خواتین حفظ قرآن نہ کریں، اس لیے کہ خواتین بعد میں بھول جاتی ہیں. بھولنے کا بہت بڑا وبال ہے. ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ غلط مسائل ہم لوگ اتنا کثرت سے سنتے ہیں کہ وہ غلط مسائل ہی صحیح لگنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید بھول جانے پہ جو وعیدیں ہیں، اصلاً تو وہ وعیدیں قرآن مجید کے ترک پر ہیں. یعنی جو لوگ قرآن کو ترک کر دیں، اس کے احکام کو ترک کر دیں، اصل وعیدیں وہ مراد ہیں. لیکن بھول جانا جن روایات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دیکھ کر بھی نہ پڑھنا آتا ہو. الحمدللہ مروجہ معاشرہ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی حافظ ہو اور اس کو دیکھ کر بھی نہ پڑھنا آتا ہو. ایسا ہونا شاذ و نادر ہے. تقریباً آج تک میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا، میرا اساتذہ کے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتاوی عثمانی کے اندر فتویٰ لکھا ہے کہ وہ مراد یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھنا آتا. ورنہ خواتین اور بچیوں کے حفظ قرآن کی بھی وہی حوصلہ افزائی ہے، اس کے اوپر وہی بشارتیں ہیں جو کہ بچے کے اور لڑکے کے اور عالم دین کے حافظ قرآن ہونے کے اوپر ہیں. چنانچہ دیکھا جائے تو ہر عورت کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ وہ بچپن کا ہوتا ہے، 18، 15، 12 سال سے پہلے کا. پھر دوسرا حصہ اس کے 18، 15 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور جب وہ 40 سال کی ہو جاتی ہے اس وقت تک ہوتا ہے. 40 سال 42 سال ہو جاتی ہے، یہ حصہ زندگی کا دوسرا حصہ ہوتا ہے. اور تیسرا حصہ جب وہ 40 سال کے بعد کی عمر سے اپنی موت تک کی زندگی گزارتی ہے. جو پہلا حصہ ہوتا ہے خواتین کا زندگی کا، وہ وہی ہوتا ہے جیسا کہ مردوں کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. شادی سے پہلے تک کے معاملات، ایک آزادی ہوتی ہے، ایک موج مستی ہوتی ہے، ایک اپنی مزے کی زندگی ہوتی ہے، فکروں سے، آلائشوں سے دور ایک زندگی ہوتی ہے. فکریں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فکر
نہیں ہوتی. فکر تو ہر ایک کو ہوتی ہے، مگر وہ فکریں جن کو رسپانسبلٹی کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی کسی عورت کے اوپر. نہ کسی عورت پر ہوتی، نہ کسی مرد پر ہوتی. ہاں جس کے والد فوت ہو گئے، کچھ ایسا ویسا معاملہ، تو اسپیشل کیسز ہوں تو ایک الگ بات ہے. لیکن زندگی کا پہلا سیگمنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں عام طور پر لوگوں کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہوتی. انہیں پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے، گھرداری سیکھنی ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، آگے پیچھے آنا جانا، موج مستی، میلہ. زندگی کا یہی ایک پہلا حصہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے. اس زندگی میں جو دوست بنتے ہیں، جو تعلق والے بنتے ہیں، وہ بے غرض بنتے ہیں. اس زندگی کے اندر جو انسان معاملات کرتا ہے وہ زندگی کی بنیاد ہوتی ہے. اب اس بنیادی حصے میں مرد بھی برابر ہے، عورت بھی برابر ہے. اس کے بعد اس کے آگے کی زندگی کی شاید جو کہ 18 سال 20 سال 22 سال جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے، زندگی کا ایک دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں اس کے اوپر ایک ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے. ایک ذمہ داری اس کے سر پہ پڑتی ہے. اور یہ 20-22 سال کا ایک اور سیگمنٹ گزرتا ہے جس میں اس کے بچے ہوتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مصروف ہوتی ہے. ان اوقات میں اگر بچی نے حفظ قرآن کیا ہو تو عام طور پہ بھول جاتی ہے، اتنا زیادہ وقت دے نہیں پاتی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت بھول جائے. اگر روزانہ آدھا پارہ تلاوت کرتی ہے تو کبھی بھی قرآن نہیں بھولے گا. رمضان میں تراویح کے اندر قرآن ختم کرے، تہجد میں اٹھنے کی پابند ہو تو کبھی بھی قرآن نہیں بھولے گی. لیکن بہرحال ایک عمومی معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان 20 سے 42 سال 45 سال کی عمر تک ہوتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے اسکول بھیجنے کی، ان کے مدرسہ بھیجنے کی، ان کو خیال کرنے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو یہ ذمہ داریوں کا سیشن مردوں کا اور ہوتا ہے، عورتوں کا اور ہوتا ہے. مردوں کو یکسوئی مسجد میں مل جاتی ہے، مدرسے میں مل جاتی ہے، باہر مل جاتی ہے، تو مرد تو قرآن دہرا سکتے ہیں. لیکن اگر مرد بھی اس پہ توجہ نہ دیں، یا مرد عام طور پہ تراویح سناتے ہیں تو رجب کے مہینے سے وہ بیچارے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تراویح کی تیاری کرتے ہیں، تو وہ بھی رجب میں جا کے قرآن مجید کو صحیح سے کھولتے ہیں. ورنہ یہاں پر آ کے مرد عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا. جو ذمہ داریاں عورت کی ہوتی ہیں اسی قسم کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے. لہذا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی ایک لحاظ سے برابر ہوتا ہے، لیکن عورت کے لیے تھوڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. بچے پیدا کرنا ہوتا ہے، حیض و نفاس کے معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر اس کے ناغے ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید کو وقت نہیں دے سکتی. تو سم اسپیشل کیسز عورتوں کے لیے اس وقت قرآن مجید کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ فرصت کا ہوتا ہے. اب جس بچی نے پہلے قرآن کو یاد کیا ہوتا ہے، حفظ کیا ہوتا ہے، اب وہ 40-42 سال کے بعد مصلے پہ ڈھیر ہو جاتی ہے اور وہ مصلے پہ اپنا وقت گزارتی ہے، اس لیے کہ قرآن اس کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے. اب بھلے سے اس کو زبانی یاد نہیں ہے، مگر دیکھ کے وہ اتنا اچھا پڑھ سکتی ہے کہ بہترین عالم بھی اگر وہ حافظ نہیں ہے تو وہ اتنا اچھا نہیں پڑھ سکتا جتنا یہ پڑھ سکتی ہے. تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو حفظ نہ کراؤ بلکہ وہ بعد میں بھول جاتی ہیں، وہ اس سیگمنٹ میں آ کے، اس تیسرے موقع پہ آ کے بچوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. وہ پھر یہ تو فون پہ وقت گزارتی ہیں، یہ گپ شپ میں وقت گزارتی ہیں، سلائی کڑھائی کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن جنہوں نے قرآن سے رجوع کیا ہوتا ہے وہ اپنا مسلح سنبھال لیتی ہیں، پھر ان کی دعائیں چلتی ہیں، ان کے معاملات چلتے ہیں، ان کے معمولات چلتے ہیں. اب ان کا رجوع اللہ اور اللہ سے تعلق، یہ اب اس کی ضرورت بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان ابتدا سے قرآن سے ایسا تعلق بنائے. لیکن اگر ابتدا سے نہ بنا سکا تو ایج کے سیگمنٹ میں آ کے قرآن سے ایسا تعلق بنائے اور اس طرح کا مضبوط ترین تعلق بنائے. ماشاءاللہ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ کیا گیا تاکہ قرآن مجید سے تعلق بنایا جائے. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سورہ بقرہ حفظ کر لی اور یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ آخرت ہے. آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے بھائی سورہ بقرہ حفظ ہوئی ہے، آگے کیا کرنا ہے. یہ تو ایک اتنا بڑا ذخیرہ آخرت ہے، اتنا بڑا ذخیرہ آخرت ہے کہ ابھی تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہارون الرشید کے بیٹے کو ایک قاری صاحب نے سورہ بقرہ یاد کروائی تو ہارون الرشید نے ان کو ایک پورا گاؤں ہدیہ کیا. تو وہ کروڑوں کی جائیداد تھی، تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا ہدیہ دینے کی کیا ضرورت ہے. تو
ہارون رشید کہنے لگے قاری صاحب آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کتنا بڑا کارنامہ کیا، کہ گاؤں تو ختم ہو جائے گا مگر سورہ بقرہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اس کا اجر و ثواب کبھی مٹنے والا نہیں، گونا گاؤں مٹ جائے گا، اس کی فصلیں مٹ جائیں گی، اس کی تمام چیزیں مٹ جائیں گی، مگر یہ جو آپ نے کام دکھایا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ جو کبھی بھی مٹنے والا نہیں، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو آپ حضرات کی سورہ بقرہ مکمل ہوئی ہے، شکر الحمدللہ، مگر اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے یہ ہیں کہ اس کو یاد تو کر لیا مگر یاد رکھا بھی جائے، اور یاد رکھنے کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ عام طور پہ بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور وہ موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب ماں نے قرآن مجید یاد کیا ہوگا تو وہ بچوں کو بھی بے قرار کرے گی، نہ اس کو خود قرار آئے گا نہ دوسرے کو قرار سے بیٹھنے دے گی، اور جس گھر میں قرآن کا ماحول ہو کمال ہوتا ہے۔ میرے ایک ساتھی ہیں، روزانہ مجھے آدھا صفحہ قرآن مجید کا سناتے ہیں، روزانہ آدھا صفحہ سناتے ہیں قرآن مجید، ایک صفحہ اور آدھا صفحہ، 1.5 صفحہ روزانہ مجھے قرآن مجید کا سناتے ہیں۔ کہ بھئی کیا اتنی تکلف کرتے بیمار؟ کہا کہ آپ کو نہیں پتا، جب سے آپ کے پاس شروع کیا ہے اس وقت سے آج تک الحمدللہ ناغہ نہیں ہوا، ورنہ زمانہ گزر جاتا تھا قرآن کھولتا ہی نہیں، جب جماعت میں جاتا تھا تو وہاں جا کے تھوڑا بہت قرآن کھول لیتے تھے، ورنہ قرآن کھولنے کی عادت ہی نہیں رہتی۔ تو یاد رکھیں کہ آپ اگر اپنی عادت کو متعدی نہیں کریں گے تو یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ عادت کو متعدی کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی عادت دوسرے کو لگائیں، جیسے ایک سگریٹ والا اپنے سگریٹ کی عادت دوسرے کو لگاتا ہے، ایک نشے والا اپنے نشے کی عادت دوسرے کو لگاتا ہے، ایسے آپ اپنے قرآن کی عادت دوسرے کو لگائیں۔ اور شروع میں وہ پریشان ہوگا، جیسے آپ کسی کو سگریٹ پلاتے ہیں تو وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ عادی ہو جاتا ہے۔ ایسے آپ کسی کو سنائیں گے تو وہ بور ہوگا کہ کیا ہے یہ، کیا طریقہ ہے، میں تمہیں ملو، میرا وضو نہیں ہے، فلانا ڈھماکا، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، لیکن جب وہ عادی ہو جائے گا، اس کو خود لت لگ جائے گی تو وہ خود بہانے تلاش کرے گا۔ ہمارے گھروں میں قرآن کا ماحول نہیں رہا، قرآن کا ماحول نہ رہنے کی وجہ سے ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہو گئے، بہت دور۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کتنے دن گزر جاتے ہیں تلاوت کیے ہوئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی حیثیت کتنی بڑی ہے، اور جو قرآن سکھانے سیکھنے والے ہیں وہ بھی پیسوں کے پیچھے لگے، مال کے پیچھے لگے، یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ بن جائے۔ ان کو پتہ نہیں کہ قرآن کتنا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو دنیا کے لوگ جمع کرتے ہیں قرآن سے تعلق اس سے کئی گنا بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے۔ ہم اصل میں قرآن سے تعلق نہیں بناتے، زبان کا تعلق بناتے ہیں، دل کا تعلق نہیں بناتے۔ دل کا تعلق جب بنے گا جب ہم اس سے محبت کریں گے، جب اس کو بار بار دیکھیں گے، اس کو چومیں گے، سینے سے لگائیں گے۔ دل کا تعلق بنے گا جب اس کو کثرت سے پڑھیں گے۔ ہمارے لوگ قرآن مجید بھول جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بہت آسان طریقہ اس کو چھوڑ دیا ہم لوگوں نے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھا جائے، بس اس کے علاوہ حفظ کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی ذہین ہے، کتنا بھی فطین ہے، کتنا بھی زیرک اور سمجھدار ہے، لیکن اگر وہ کثرت سے تلاوت نہیں کرتا تو اپنے ہاتھ سے قرآن کو کھو دے گا، اپنے ہاتھ سے قرآن کے معنی کو کھو دے گا، اپنے ہاتھ سے قرآن کے مطالبات کو کھو دے گا۔ قرآن تو یاد ہی جب ہوتا ہے جب آپ اس کو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اور یہ جو بیریئر ہوتا ہے انسان کی زبان پہ کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، یہ سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے۔ جب انسان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے بقرہ حفظ کر کے کر لیا، تو یہ بیریئر ہٹ گیا۔ اب آپ جیسے جیسے کھولتے جائیں گے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کی زبان پہ چڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے کئی ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کو قرآن مجید ایسے یاد تھا کہ وہ سیدھا بھی یاد تھا اور الٹا بھی یاد تھا، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پہلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہیں سیدھا بھی پڑھ لیتے اور الٹا بھی پڑھ لیتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و اس طرح بھی،
اور ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اور کہا کہ پورا قرآن مجھ سے سننا چاہو تو اس طرح سنا سکتا ہوں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ میں کثرت سے تلاوت کرتا ہوں. کثرت سے تلاوت قرآن مجید کی یہ بہت بڑا اکسیر ہے، اور یہی انسان کی باطنی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے جب انسان قرآن سے تعلق بناتا ہے. میرے والد محترم اس وقت اچھی خاصی 75-80 کے ایئر ان کی عمر ہو چکی ہے، مگر ان کے ہر 3 دن میں ایک قرآن مجید ان کا مکمل ہوتا ہے. کو لے کے گیا ان کے استاد جی مفتی صاحب تھے جنہوں نے 71 وار کے بعد جیل کے اندر ابو کو قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی تھی. مفتی عبدالباری صاحب ان کے پاس لے کے گیا تو راستے میں نے جو آئی پیڈ ہے اس کے اندر قرآن مجید میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے والد صاحب کو دیا. والد صاحب نے کہا میں نے اپنا حصہ آج کا میں نے اپنا حصہ پڑھ لیا ہے، آج کا حصہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب کل پڑھیں گے. یعنی ایک دن کے 10 پارے ان کے بڑے آرام سے پکے ہیں، حالانکہ حافظ نہیں ہے. تو جب انسان قرآن مجید سے تعلق بنائے تو بیریئر ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد قبض ہوتی ہے، قبض باطن ہوتی ہے جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتا ہے. وہ اس لیے روکتا ہے کہ آپ اس قبض باطن کو آنے دیتے ہیں. لہذا اگر کسی کو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، کمزور ہے، غبی ہے، کم عقل اور کم فہم ہے، کوئی بات نہیں. کثرت سے پڑھنا ہی اس کا علاج ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے بچے حفظ کرتا ہے اس کو ہوتا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کثرت سے تلاوت کرو اور آپ کو حفظ کیوں نہیں ہوگا آپ دیکھ لینا. چنانچہ ایک بچے نے ہمارے استاد سے شکایت کی کہ میں حفظ قرآن نہیں کروں گا. جی کیوں نہیں کرو گے؟ کہ وجہ اس کی ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میری پٹائی ہوتی ہے اور مجھے اس پٹائی سے ڈر لگتا ہے. تو قاری صاحب کے پاس پڑھتے تھے، قاری صاحب نے پٹائی کی، چھوڑ کے آگے. والد صاحب نے پڑھانا شروع کیا، والد صاحب نے پٹائی کر دی، اسے چھوڑ کے آگے. پھر والدہ صاحبہ نے پڑھانا شروع کیا، پھر والدہ نے بھی پٹائی کی. تو اب اس بچے نے کہنا شروع کر دیا کہ میں حفظ نہیں کر سکتا. تو ان کے پاس آئے کہ آپ کوئی دم شم کریں. کہ دم کیا کروں گا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ کچھ دیر مجھے بچے سے بات کرنے دو. بچے کو بلایا اور فرمایا کہ میاں دیکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری پٹائی نہیں ہوگی، تمہیں تھپڑ نہیں پڑے گا، مکہ نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ ہر نماز کے بعد 1 سپارہ تلاوت کرو گے. اپنا جو سبق پڑھتے ہو وہ تو پڑھتے ہو، لیکن جو منزل کا 1 سپارہ ہے وہ آپ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھو گے. یعنی فجر کے بعد 1 پارہ، ظہر کے بعد وہی 1 پارہ، عصر کے بعد وہی 1 پارہ، مغرب کے بعد وہی 1 پارہ، عشاء کے بعد وہی 1 پارہ. اس کے علاوہ آپ جو سبق پڑھتے ہو وہ اپنا کرتے ہو. تو اس میں حفظ کے اندر گرپ آئے گی. چنانچہ ان کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھتے تھے تو بچے کے ہاتھ میں قرآن مجید ہوتا تھا، اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ اس نے اٹکنا چھوڑ دیا اور ہم نے مارنا چھوڑ دیا. اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دن بچہ بہترین حافظ قرآن بن گیا کہ پورے قرآن میں 2-3 غلطی ہیں، اس کے علاوہ کوئی غلطی آتی نہیں، اٹکن بھی نہیں آتی. کیا اللہ نے کمال شاہکار بنایا. تو میں آپ سے بس یہی درخواست کروں گا کہ آپ کو یہ دولت مل گئی، امانت باری تعالی مل گئی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، سعادت عظمیٰ دی کہ آپ لوگوں کو یہ سورہ یاد ہوئی. اب آگے ترتیب سے اسی طرح ترتیب سے چلتے چلے جائیں کہ ایک دن ایسا بھی آئے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید مکمل حفظ کرنے کی سعادت دے دی. لیکن اب یہ ہے کہ اس کو پکا رکھیں. پکا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک حصہ مقرر کر دیا جائے کہ یہ حصہ روزانہ دہرایا جائے. اس میں جو اٹکن ہو، اس کے اندر جو بھول جانا ہو، جہاں جہاں کہیں اندھیرا نظر آتا ہے وہاں آپ اس کو پکا کریں، کثرت سے پڑھیں. کثرت سے پڑھنا ہی ایک اس کا علاج ہے جس سے قرآن مجید یاد رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت عظمیٰ میں کامیاب فرمائے اور مجھے ہم سب کو قرآن مجید کی قدر کرنے والا بنائے. اور یہ جو آپ لوگوں نے مکمل کیا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو صدہ مبارکباد ہو.
اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگوں کو اس ترتیب کو جاری اور ساری رکھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. مختصر دعا کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ، جو قرآن مجید پڑھنے کی، جمع کرنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی جو کوشش کی گئی، اللہ اس کو قبول فرما لیجیے. ان کے حفظ قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے. اس کے ایک لفظ کو ان کے لیے، ان کے استادوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنائیے، مغفرت کا ذریعہ بنائیے، بخشش کا ذریعہ بنائیے. اللہ اپنا کرم فضل ان سب پہ نازل فرما دیجیے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم کی انتہا، اپنے فضل و کرم کی بارش ان پہ فرما دیجیے کہ آپ کو قرآن بہت پسند ہے. اے اللہ، آپ کا کلام ہے، آپ کی زبانیں اور قلب اطہر سے نکلا ہوا ہے. اے اللہ، جنہوں نے اپنی زبان پہ دہرایا، اپنے قلب میں اس کو محفوظ کیا، اے اللہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنائیے، ان کی معافی کا ذریعہ بنائیے، ان کی سفارش کا ذریعہ بنائیے. ان کی سفارش میں مجھ جیسے اور وہ لوگ جن کے لیے آپ کی ناراضگی لازم ہو چکی ہے، اس مغفرت میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے. میرے گھر والوں کو، عزیزوں کو، اقاربین کو، اے اللہ ان سب کو شامل فرمائیے. ان کی جو معلمات ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ صبح شام محنت کی، اسباق میں سننے میں ظاہری بات ہے بوریت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. اے اللہ اس سب کو، اس کمی کو، تاہی کو معاف فرمائیے اور آگے مزید تندہی اور محنت کے ساتھ بڑھنے والا بنائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.